فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذ جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أضاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ یہ بات تو بار بار سامنے آ چکی ہے کہ سورہ نساء میں 3 گروہوں سے خطاب ہے، امت مسلمہ سے، ان میں جو منافقین شامل تھے ان سے، اور اہل کتاب سے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ پہلے کسی ایک گروہ سے پورا خطاب ہو جائے، پھر دوسرے سے، پھر تیسرے سے۔
یعنی جیسے دنیا میں کتابوں کا عام تصانیف کا دستور ہے کہ ایک چیپٹر، دوسرا چیپٹر، تیسرا چیپٹر، اور ایک چیپٹر میں ایک مضمون کو مکمل کیا جاتا ہے، پھر دہرا کر وہ مضمون دوبارہ نہیں آتا۔ یہ آسمانی کتابوں کا اسلوب یہ ہے کہ دہرا دہرا کر بھی باتیں آتی ہیں، وقفے وقفے سے آتی ہیں، تکرار کے ساتھ بھی آتی ہیں، اعادے کے ساتھ بھی آتی ہیں، اور خاص طور پر اس میں چونکہ خطاب کا انداز ہے تو اس میں تحویل خطاب ایک خاص بات ہے کہ جو اگر نہ سمجھی جائے تو بسا اوقات بعض آیات کا مفہوم سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ خطاب ہے، کبھی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، کبھی میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں، کبھی ایسا بھی ہوگا جو یہاں موجود نہیں ہے اس سے گفتگو شروع کر دوں گا، کوئی صدر مشرف صاحب سے بات کہنی شروع کر دوں گا، کبھی ایسا ہوگا کہ جو موجود ہیں انہیں غائب تصور کر کے غائب کے صیغے میں بات کروں گا۔ تو یہ خطاب کے اندر انداز ہوتا ہے، اور آج کے درس میں خاص طور پر ایک آیت کے جو مشکلات القرآن میں سے شمار کی جا سکتی ہے اس کا حل ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس اصول کو پیش نظر نہ رکھیں۔ یہ جو 3 خطاب ہیں اس سورہ مبارکہ میں، ان میں اب ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس حصے کا جو 60ویں آیت سے شروع ہوا ہے، اور اس میں خطاب ہے منافقین سے۔ اگرچہ یہ بات بار بار میں نے آپ سے کہی ہے کہ براہ راست یا ایھا الذین نافقوا یا ایھا المنافقون اس صیغے سے کہیں بھی منافقین کو خطاب نہیں کیا گیا، بلکہ ان سے بھی جو بات ہوتی ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا کے حوالے سے، اس لیے کہ ایمان کے مدعی وہ تھے، ایمان کے دعوے دار تھے، قانوناً مسلمان تھے۔ اس لیے در حقیقت آیت کا مضمون بتاتا ہے کہ روح سخن کس کی طرف ہے، یہ مومنین صادقین کی طرف ہے، یا ایسے مسلمانوں کی طرف ہے کہ چاہے ان کے دلوں میں ابھی ایمان راسخ نہیں ہے لیکن کوئی نفاق بھی نہیں ہے، یا یہ کہ منافقین کی طرف ہے روح سخن۔ یہ انسان آیت کے مضمون پر غور کر کے پھر نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ اچھا، منافقین سے خطاب کے ضمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ 3 چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے سورہ نساء میں۔ ایک یہ کہ منافقین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت بہت گراں گزرتی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم قرآن پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، قرآن میں جو بات آئے گی مانیں گے، تو یہ تو خود انسان ہے جیسے ہم انسان ہیں، ان سے خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ہم ان کی بات کو اپنے اوپر لازم نہیں سمجھتے۔ یہ ان کا ایک سب سے پہلا مسئلہ تھا جس پر تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے، نمبر 1 پر اسی موضوع پر خطاب ہوا۔ دوسری بات جو ان پر بہت شاخ تھی وہ قتال فی سبیل اللہ۔ اب دور آ گیا تھا، جو بھی دعوت و تحریک تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی جبکہ قتال ہو رہا تھا، جنگ ہو رہی تھی۔ اور جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا، جنگ میں جب بھی کوئی شخص شریک ہوتا ہے وہ گویا کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر جاتا ہے، واپس اگر آ گیا تو یہ گویا کہ ایک بونس ہے، یہ تو اس کے لیے ایک مال غنیمت کے طور پر وہ اپنی جان واپس لے آیا ہے۔ تو یہ شے بھی ان پر بہت بھاری گزرتی تھی۔ نمازیں پڑھوا لو، روزے رکھوا لو، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا؟ اور اس میں پھر وہ خاص طور پر سمجھتے تھے کہ یہ ایڈونچرزم ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خام خواہ مہم جوئی کر رہے ہیں۔ بھئی آپ اپنی دعوت پھیلائیے تبلیغ کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے، نصیحت کے ذریعے سے، یہ خام خواہ جو ہے۔ اور پھر اس کے معاملہ بھی یہ کہ قریش کے ساتھ ٹکر مول لے لینا، یہ تو کوئی سمجھ کی بات نہیں ہے۔ اور اس میں پھر بڑھتے بڑھتے ان کے اندر ایک عداوت پیدا ہو گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ انہوں نے ہمیں اس مصیبت میں ڈال دیا۔ ہم ایمان تو لے آئے تھے کیونکہ مدینے کہ قرآن مجید کی دعوت ان کے سامنے آئی حضرت مصعب بن عمیر کے ذریعے، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے ذریعے قرآن پر ایمان لے آئے۔ اب انہیں اس وقت تک اندازہ نہیں تھا کہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اس کے کیا کچھ تقاضے اور مطالبے سامنے آ سکتے ہیں۔ تو جب یہ مطالبے سامنے آئے تو اب ان کا جو ہے وہ دل وہ اپنی جگہ پر لرزنے لگا اور پاؤں جو ہے کانپنے لگے۔ تو یہ کیفیت جو تھی، اور اس میں انہیں محسوس ہوا کہ یہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم خام خواہ کو یہ قریش کے ساتھ جو ہے یہ لڑائی بول لے لی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ہمیں تبلیغ کے ذریعے سے، دعوت کے ذریعے سے اپنی بات پہنچانی چاہیے تھی۔ تو یہ ہے وہ پس منظر جس میں پھر وہ قتال سے بھی ابا کرتے تھے،
اس پر ہمارا ایک رکوع تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج جو یہ آیات ہیں ان میں آپ دیکھیے گا کہ وہ دونوں مضامین آ رہے ہیں مل کر، حضور کی اطاعت کا مسئلہ بھی جو ان پر شاخ گزرتا تھا، اور قتال سے جان چرانا بھی، یہ دونوں مضامین جو ہے آج کی ان آیات میں آ رہے ہیں۔ فرمایا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، تم نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ رکے رکھو۔ مکے میں 12 برس تک حکم یہی تھا، ہاتھ رکے رکھو، اگرچہ اس کے ساتھ یہ بھی تھا چاہے تم پر مار پڑے، تمہیں ستایا جائے، یہاں تک کہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، یہاں تک کہ تمہیں زندہ جو ہے انگاروں پر بھون دیا جائے، تمہیں جوابی کارروائی نہیں کرنی، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ تو اس وقت بہت سے جوشیلے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت ہمیں بھی لڑنا چاہیے، آخر اس طرح جو ہے ہم بھیڑوں بکریوں کی طرح ان کے ظلم و ستم جو ہے برداشت کرتے رہے کب تک، ہمیں جنگ کی اجازت دیجیے۔ اور حضور فرماتے تھے نہیں، ابھی اجازت نہیں ہے۔ مدینے میں آ کر صورتحال بدل گئی، اب جنگ لازم کر دی گئی، ابتدا میں تو جنگ کی اجازت دی گئی اور اس کے بعد پھر وقت آیا کہ اس کو لازم کر دیا گیا۔ تب بعض ہو سکتا ہے کہ مہاجرین میں سے بھی ہوں، لیکن یہ کہ خاص طور پر منافقین مکہ کے لیے یہ بات بڑی شاخ گزر رہی تھی۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر کہ جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ بندھے رکھو، روکے رکھو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، یعنی ابھی ان چیزوں کے ذریعے سے تمہاری تربیت مطلوب ہے، یہ کام کرتے رہو۔ فلما کتب علیہم القتال، تو اب جب کہ ان پر جنگ فرض کر دی گئی، یہ کتبہ کا لفظ جو آتا ہے قرآن مجید میں یہ کسی چیز کی فرضیت اور وجوب کے لیے آتا ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پہ روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا۔ کتب علیکم القتال، تم پر جنگ فرض کر دی گئی۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، لکھ دی گئی ہے تم پر، واجب کر دی گئی ہے تم پر، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ کوئی مال چھوڑ رہا ہو تو وصیت کرے۔ یا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کتابا موقوتا، تو یہ جو ہے کتابا موقوتا، یہ بھی شریعت کے لیے لفظ آتا ہے کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کے لیے۔ حضور کے لیے جو یہ 4 الفاظ آئے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، ویعلمہم الکتاب سے مراد ہے شریعت کی تعلیم دینا، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دینا، احکام شریعت کی بھی حکمتیں سمجھانا، اور ایک بلندتر سطح پر اس کائنات کے اندر جو کہ ما بعد الطبیعات امور ہے ان کی حکمت سمجھانا۔ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، تو تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو اب لوگوں سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر رہے ہیں۔ اللہ کا خوف، چونکہ یہ لوگ منافق ہیں، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں اتنا نہیں ہے جتنا کہ ان کفار کا خوف ہے، جتنا کہ قریش کا خوف ہے، جتنا ان سے ڈر رہے ہیں۔ تو تم دیکھتے ہو اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ واشد خشیہ، وقالوا، اور وہ کہتے ہیں ربنا لما کتبت علینا القتال، پروردگار کیوں تو نے ہم پر یہ جنگ فرض کر دی ہے، کیوں یہ اللہ اپنی راہ کے اندر لڑائی لڑنا، جنگ کرنا فرض کر دیا ہے۔ لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہ تو نے ہمیں مزید مہلت دی ایک کچھ اور مدت کے لیے، اسے ابھی اور ٹال دیتا، یہ وقت اس کے لیے ابھی مناسب نہیں آیا ہے ہماری سمجھ میں، لہذا اس کو اور ٹال دیا جاتا، ہمیں کچھ اور مہلت دے دی جاتی۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، متاع الدنیا قلیل، یہ تم سب کچھ اس لیے کہہ رہے ہو کہ تمہیں دنیا بہت محبوب ہے، تو جان لو کہ دنیا کا ساز و سامان قلیل ہے۔ یہ قلیل کا لفظ عربی زبان میں دونوں معنی میں آتا ہے، انگریزی میں اے لٹل کا کچھ اور مفہوم ہے اور دی لٹل کا کچھ اور مفہوم ہے، دی لٹل نہ ہونے کے برابر، اے لٹل کچھ کسی درجے میں۔ تو یہ جو دنیا کا ساز و سامان ہے یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے، آخرت کے مقابلے میں جب اسے لاؤ گے، ایک فائنائٹ اور ایک انفائنائٹ،
ایک محدود زندگی ہے، موت آ کر رہنی ہے، اور ایک وہ انفائنائٹ زندگی ہے جس کا کبھی جو ہے وہ اختتام ہوگا ہی نہیں. کیا تقابل اس میں ہو سکتا؟ فائنائٹ اور انفائنائٹ میں کوئی ریشیو پروپورشن نہیں. فما متاع الحیات الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت جو کہ ابدی ہے، ہمیشہ کی ہے، جو حقیقی زندگی ہے، وہ بہت بہتر ہے ان کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کرے. اور تقویٰ کیا ہے؟ جو اللہ کا حکم آئے سر تسلیم خم. جس مرحلے میں جو حکم تھا، مکے میں حکم تھا مارے کھاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ، سر تسلیم خم. اب حکم آیا اس کے بعد جو تم سے جنگ کرتے ہیں جنگ کرو، سر تسلیم خم. مکے میں کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، سر تسلیم خم. اور یہاں آ کر حکم ہو گیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو، سر تسلیم خم. یہ تقویٰ ہے. اللہ کا جو حکم جس وقت آئے اس میں یہ ہے کہ رد و بدل تو ہوگا، حالات بدلیں گے، اور جو یہ پروسیس ہے ریولوشن کا، ریولوشنری پروسیس، اس میں مدارج اور مراحل آئیں گے. ایک مرحلے کا حکم وہ تھا کفو ایدیکم، اور ایک مرحلے کا حکم یہ ہے کہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، نکلو اللہ کے راستے میں. اس لیے والآخرۃ خیر لمن اتقی، جس وقت جو حکم آئے سر تسلیم خم کرو. ولا تظلمون فتیلا، اور دیکھو تم سے بال برابر بھی، دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہارا حق نہیں مارا جائے گا. تم اللہ کی راہ میں انفاق کرو گے، قتال کرو گے، بھرپور صلہ مل جائے گا. یہ جو عربی زبان میں الفاظ آتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان کا جو مشاہدہ تھا اس سے وہ الفاظ اخذ کیے جاتے ہیں. فتیل کہتے ہیں عربی زبان میں. آپ کبھی کھجور کھائیں تو کھجور کو جب آپ توڑیں گے یا کھولیں گے، شک کریں گے، تو دیکھیں گے کہ اس کی گٹھلی کے ساتھ ایک چھوٹا سا دھاگا بندھا ہوتا ہے. یوں سمجھیے کہ یہ ناف ہے کھجور کی گٹھلی کے ساتھ جوڑنے والا. کھجور کو جیسے ماں کے ساتھ، ماں کے رحم کے ساتھ وہ ناف جو کہلاتی ہے، وہ جو ہے بچے کو جوڑے ہوئے ہے، اس طریقے سے اس کو کہتے فتیل. بہت ہی چھوٹی، بہت ہی حقیر سی شے. تو فرمایا اتنا بھی اللہ تعالیٰ تم پر ظلم نہیں کرے گا، بلکہ تمہارے اعمال، تمہاری قربانیاں، تمہارے سرفروشیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سب ان کا حساب ہے اور بھرپور جزا ملے گی. باقی رہ گیا اگر تم موت سے ڈرتے ہو، اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو تمہیں آ لے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم ایسے قلعوں کے اندر ہو کہ جن کا پورا استحکام کر لیا گیا. یہ مشیر جو ہے اور مشیدہ، جسے آج کل ہم کہیں گے ری انفورس کانکریٹ، پچھلے زمانے میں اسی طرح ہوتا تھا سیسا پلائی ہوئی دیوار، تو جسے پوری طریقے سے جو سیمنٹ سبسٹنس وہ بہت مضبوط ہو اور اس کو توڑنا مشکل ہو، تو اس طرح کی دیواروں کے اندر، اس طرح کی دیواروں کے بنے ہوئے فصیلوں کے اندر جو قلعوں کے اندر ہوگے، تب بھی موت تو آ جائے گی. موت کو کوئی راستہ روک نہیں سکتا، موت کو کوئی فصیل روک نہیں سکتی. یہ نہیں ہے کہ گھروں میں بیٹھے رہو گے تو موت نہیں آئے گی، موت کو تو اپنے وقت پر آنا ہے. اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی ہوگے، یدرککم الموت، ادرکا یدرکو، پا لینا، موت تمہیں پا لے گی. جیسے کہ سورہ جمعہ میں کہا گیا ہے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ موت خود آ کر تم سے ملاقات کر لے گی، وہ تو آگے بڑھ کے تمہیں لے لے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبہم حسنۃ. اب یہاں معاملہ آ رہا ہے وہ حضور کے ساتھ ایک عناد کا معاملہ، دشمنی کا معاملہ، بغض کا معاملہ. اور اگر انہیں کوئی بھلائی مل جاتی ہے، ان تصبہم سیئۃ، کسی مہم پر بھیجا، کامیاب ہو کر لوٹ آئے، یقولوا ھذہ من عند اللہ، تو بہت مومنانہ شان کے ساتھ کہتے ہیں یہ تو بڑا اللہ کا فضل ہوا ہے، بڑا اللہ کا کرم ہوا ہے، یہ تو اللہ کی ہم پر بڑی مہربانی ہوئی ہے، یہ فتح تو ہمیں اللہ نے دلوائی ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کہیں کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، کہیں مہم کے اندر ناکامی ہو گئی، نقصان ہو گیا جانی و مالی، یقولوا ھذہ من عندک، تو وہ آ کر کہتے ہیں اے محمد یہ آپ کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، آپ کی پلاننگ غلط تھی، آپ نے صحیح وقت کا انتخاب نہیں کیا. یا جیسے کہ آج کل کہا جا رہا ہے امریکہ میں کہ بش کی بڑی غلطی تھی کہ اس نے مناسب تعداد کے اندر فوج نہیں بھیجی ہے عراق کے اندر. تو
تو یہ اس طرح کی باتیں پھر آ کر حضور پر وہ پھر زبان تان دراز کرتے تھے، حاضر من عندک، یہ آپ کی غلطی سے ہوا ہے، یہ آپ کی طرف سے ہوا ہے، یہ آپ کی وجہ سے ہوا۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی، کل من عند اللہ، جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، فتح آتی ہے تو اللہ کی طرف سے، شکست ہوئی ہے تو اللہ کی طرف سے۔ اب یہاں ذرا فلسفہ جو ہے اسلام کا، اس کا ایک موضوع سمجھ لیجئے، وہ کیا ہے کہ انسان اپنے اعمال کا کاسب تو ہے، خالق نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں اس گھڑی کو اٹھاؤں، ارادہ میرا ہے، میں اٹھا نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ کتنی فزیکل فورسز ہیں کہ جو اس میں انوالوڈ ہیں، اس گھڑی پر ہوا کا پریشر کتنا ہے، پھر یہ کہ میرا یہ ہاتھ میں ارادہ کروں اسی وقت اللہ تعالیٰ فالج گرا دے اس کے اوپر، میں نہیں اٹھا سکتا۔ لہذا کسی خیال، کسی کام کا ارادہ کرنا ہماری طرف سے ہے، لیکن خلق عمل جو ہے، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا کیا، جو کوئی تم عمل کرتے ہو اس کا بھی خالق وہی ہے۔ البتہ اپنے ارادے کی وجہ سے کاسب تم ہو جاتے ہو۔ اب چاہے ہم اسے اپنی طرف منسوب کر لیں اور چاہے اللہ کی طرف منسوب کر لیں، یہ گھڑی مجھ سے اللہ نے اٹھوائی ہے یا یہ گھڑی میں نے اٹھائی ہے، دونوں باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ ارادہ میرا تھا، لہذا گویا کہ میں نے اٹھائی، خلق عمل اللہ کی طرف سے تو گویا کہ اللہ نے اٹھوائی۔ تو فرمایا قل کل من عند اللہ، اب چونکہ خیر یا شر جو بھی آ رہا ہے اللہ کے اذن سے آ رہا ہے، چاہے اس کے دوسرے اسباب ہیں۔ میں نے بارہا مثال دی ہے کہ ایک درویش جا رہا تھا اور جاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو۔ ایک شخص نے اٹھا کے سر پر پتھر مارا، اس نے پلٹ کر دیکھا تو کہا مجھے کیا دیکھتے ہو، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو۔ کہنے لگے ہاں بھائی مجھے تو یہ پتھر لگا ہے رب کے مارنے سے، لیکن میں دیکھ رہا تھا بیچ میں منہ کالا کس کا ہو گیا، یعنی تم نے جو مارا ہے پتھر، تم اپنے جرم کے جواب دے اللہ کے ہوگے، اللہ کے سامنے۔ ہاں لاکھ تم کوشش کرتے مجھے پتھر نہ لگتا، اگر اللہ نہ چاہتا تمہارا نشانہ چوک جاتا، میں عین وقت پہ ذرا ایسی حرکت کر دیتا کہ وہ مجھے پتھر نہ لگتا۔ تو یہ دونوں فیکٹرز تھے۔ اصلاً تو اللہ اگر نہ چاہتا تو پتھر نہیں لگ سکتا، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے پتھر اللہ نے مارا ہے، لیکن یہ کہ بیچ میں تم سبب بن گئے نا، تو تمہارا یہ بیچ میں منہ کالا کس کا، بس صرف یہ دیکھ رہا تھا میں، باقی مجھے پتھر لگا ہے تو اللہ کے مارے لگا ہے۔ تو یوں سمجھو قل کل من عند اللہ، جو بھی کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، تو کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو، یہ کوئی بات سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، ایمان کے حقائق تک سے یہ بالکل ناآشنا ہیں، ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہے۔ اب ما اصابک من حسنۃ، اب یہاں پہ ان سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک تو یہ صیغہ غائب میں تھا کہ ان کا کیا حال ہے، یقولوا ھذہ من عندک، انہوں نے کہا، صیغہ غائب میں۔ اب اللہ ان سے مخاطب ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، دیکھو جو بھی خیر تم پر آتی ہے وہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو بھی برائی تم پر آتی ہے وہ تمہارے نفس کی وجہ سے آتی ہے۔ اب دونوں چیزیں اپنی جگہ رکھیے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شے نہیں آ سکتی، لہذا چاہے کوئی تکلیف دہ شے ہے، چاہے کوئی مسرت افزا اور مسرت بخش شے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے، دوسرا فیکٹر ہے، تم نے نیکی کا ارادہ کیا، اللہ نے نیکی کی توفیق دے دی، تم نے غلط سوچا، اس کے نتیجے میں اللہ نے اس کا نتیجہ جو ہے وہ سینکشن کر دیا کہ اس غلط بات کی سزا ان کو مل جانی چاہیے، لیکن وہ تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا۔ جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ سورہ آل عمران میں غزوہ احد پر تبصرہ کرتے ہوئے کہ اے مسلمانوں ہم سے تم شکوہ نہیں کر سکتے، لقد صدقکم اللہ وعدہ اذ تحسونہم بإذنہ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما تحبون، تمہیں تو ہم نے فتح دے دی تھی اور وہ دشمن تمہارا بھاگ رہا تھا، تم پیچھا کر رہے تھے، لیکن وہ جو 35 افراد نے، تیر اندازوں نے نافرمانی کی اپنے کمانڈر کی، یہ اس کی سزا ہے جو اللہ نے دی ہے۔ اللہ چاہتا تو کنڈون کر دیتا، معاف کر دیتا، سزا نہ دیتا، لیکن اللہ نے سینکشن کر دیا، ہاں سزا دو، سزا ملنی چاہیے،
تاکہ آئندہ کوئی سبق ہو، ان کی تربیت ہو، انہیں معلوم ہو جائے کہ ان ڈسپلن کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے اور سم و طاعت کے اندر رکھنا ڈالنے سے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ایک ہے اپنا ہمارا معاملہ اور اس پر کوئی نتیجہ مترتب ہونا، وہ اللہ چاہے تو مترتب ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ تو یہاں خطاب ان سے ہو گیا کہ ما اصابک من حسنۃ، اب یہ اس میں آداب بھی ہیں، ادب بھی ہے۔ اللہ پر ایمان ہے تو ادب اس میں ہے کہ جو بھلائی ملے اسے اپنی طرح بالکل منسوب نہ کرنا کہ میں نے کوئی نیکی کی تھی اس کا صلہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، میں اس قابل نہیں تھا، میں اس کا اہل نہیں تھا، اور اگر کوئی آ گئی اللہ کی طرف سے آزمائش کو تکلیف تو میرا قصور ہے، میری کوتاہی ہے، یہ میری وجہ سے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش آ گئی ہے۔ تو یہ ہے ادب، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو انسان کے معاملات ہیں ان میں ادب کا پہلو بھی ہے۔ اس کے بعد اسی آیت کے اندر اب رخ پلٹ گیا، اب حضور سے خطاب ہو گیا، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے نبی ہم نے تو آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا کام ہے سمجھانے کی کوشش کرنا، نہیں سمجھتے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا معاملہ ہو جائے گا، اور سب کچھ سمجھ کر بھی ڈٹائی کرتے ہیں تب بھی اللہ کا معاملہ ان کا حق جو ہے پورا کا پورا حق بحقدار رسید ان کو مل جائے گا۔ بعض لوگ سمجھنے کے باوجود نہیں سمجھتے، بعض لوگ تو سوئے ہوتے ہیں، ان کو جگانا آسان ہے، اور جو جاگے ہوئے بنے ہوئے ہیں سوئے ہوئے انہیں کون جگائے گا؟ وہ تو اصل میں ہے تو جاگے ہوئے، لیکن وہ بنے ہوئے ہیں سوئے ہوئے، تو انہیں کون جگا سکتا ہے؟ اسی طریقے سے وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے۔ شہید کے یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں، شہید گواہ، اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے کہ آپ نے اپنا حق رسالت اور فریضہ تبلیغ ادا کر دیا، اور شہید کے معنی مددگار کے بھی ہیں، اللہ آپ کے لیے کافی ہے مدد کے لیے، آپ فکر نہ کریں ان منافقین کی دیشہ دوانیوں سے، اور ان کی جو لن ترانیاں ہیں اور ان کی جو زبان درازیاں ہیں اور جس طریقے سے یہ آپ پر حملے کرتے ہیں، آپ فکر نہ کیجئے، یہ کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، اللہ کافی ہے مدد کے لیے۔ تو لفظ شہادت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، شہد یشہد، شاہدن، شہد یشہد موجود ہونا، شاہد جو موجود ہو، یہ ہے اس کا لفظی ترجمہ اصل، لیکن اس سے دو اضافی مفہوم پیدا ہوتے ہیں۔ جو موجود ہوگا کسی وقوع کے وقت وہی تو گواہی دے سکے گا، اسی کی گواہی معتبر ہے۔ صاحب میں موجود تھا جب یہ معاملہ ہوا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اس نے گولی چلائی ہے، اب یہ گواہ ہے، جسے آپ کہتے ہیں چشمدید گواہ، تو موجود ہوگا تو گواہی دے گا نا۔ اسی طرح آپ کا کوئی بہت بڑا دوست ہے، گہرا دوست ہے، جگری دوست ہے، اور آپ پر کوئی آفت ہے، کسی نے حملہ کر دیا ہے، تو وہ مدد کرتا آپ کی اگر موجود ہوتا، موجود ہی نہیں تو مدد کیسے کرے گا؟ تو اس سے دو مفہوم جو ہے اس لفظ شہادت کے پیدا ہوئے، گواہی دینا اور نمبر دو مدد کرنا۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، یہ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں بھی آیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے لوگو، اگر تمہیں واقعی یہ شک ہے اس کتاب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے موضوع کر لیا ہے، خود ہی گھڑ لیا ہے، خود ہی تالیف کر لی ہے اس کی، تو تم بھی ایک صورت بنا کر لے آؤ اور سب اپنے مددگاروں کو بلا لو، اللہ کے سوا تمام مددگاروں کو، سارے شعراء، خطباء، ادباء، بلا لو سب کو، یہاں تک کہ جو کاہن لوگ ہیں، وہ جو اپنے موکل ہوتے ہیں، وہ جن، ان کو بھی بلا لیں، اور سب مل جل کر قرآن مجید کی صورتوں کی طرح کی ایک صورت ہی تصنیف کر کے لے آؤ۔ تو وہاں شہداء کے کیا معنی ہے؟ مددگار۔ تو فرمایا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ گواہی کے لیے بھی کافی ہے کہ آپ نے حق رسالت ادا کر دیا۔ وہ جو حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطاب کے بعد جو گواہی لی تھی پورے 1.25 لاکھ کے مجمع سے، الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور جواب دیا ہے 1.25 لاکھ کے مجمع نے، انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة۔ جی ہاں حضور، ہم گواہ ہیں، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، آپ نے حق امانت ادا کر دیا۔ قرآن امانت تھی آپ کے پاس، اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا تھا، آپ پر نازل کیا تھا، آپ کے پاس امانت تھی ہمارے لیے، آپ نے امانت پہنچا دی، اور آپ نے ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔
اور آپ نے تمام گمراہیوں کے جو گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے ان کو چھانٹ دیا، ان کا پردہ چاک کر دیا۔ یہ گواہی لی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر کہہ سکیں اے اللہ میں اپنا فرض ادا کر آیا تھا، جو تیرا کلام آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اب یہ وہ اطاعت والی بات بھی آ گئی دوبارہ۔ جو اطاعت کرتا ہے رسول کی، در حقیقت وہ اطاعت کرتا ہے اللہ کی۔ وہ کیوں کر رہا ہے اطاعت؟ اللہ کے رسول ہیں اس لیے اطاعت کر رہے ہیں۔ یہ شخصی اطاعت محمد کی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، تو حقیقت میں اطاعت اللہ کی ہے۔ یہ وہی جو اطاعت بڑی شاخ گزرتی تھی ان پر، تو یہاں پر وہاں پر بھی بہت واضح فرمایا تھا، یہاں پھر دوہرا کر میں نے کہا تھا قرآن مجید میں مضامین تکرار کے ساتھ، اعادے کے ساتھ دوہرا کر آتے ہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔ حضور نے اس کو کھول کر بیان کیا ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومن اطاع امیری، اور جس نے میرے نامزد کردہ امیر کی اطاعت کی، فقد اطاعنی، اس نے میری اطاعت کی۔ ومن عصى امیری فقد عصانی، اور جس نے میرے نامزد کردہ مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ ومن تولی، اور اے نبی جو رخ موڑ لے، پیٹھ موڑ لے، بات تسلیم نہ کرے، عمل نہ کرے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ کہیں کو لفظ آتا ہے مسیطر، لست علیہم بمسیطر، آپ کو ٹھیکیدار تو نہیں ہے ان کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے لا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ سے جہنم والوں کے بارے میں یہ سوال نہیں کیا جا رہا ہے محمد کیوں گئے یہ جہنم میں، ہم نے تمہیں بھیجا تھا، تم نے ہدایت کیوں نہیں دی ان کو؟ نہیں، یہ ذمہ داری آپ کی نہیں، وہ تو ان کا اپنا معاملہ ہے۔ آپ کا کام جو تھا آپ نے پہنچا دیا، آگے ان کا طرز عمل یہ خود اس کے جواب دہ ہیں، ذمہ دار ہیں۔ ہاں کہیں تبلیغ میں کوتاہی رہ جائے تو پھر یہ کہ رسول کے پکڑے جانے کا امکان ہے۔ یہ تو صرف ایک سے تھوڑی سی خطا ہوئی تھی، وہ بھی رسالت کی ادائیگی میں نہیں تھی، صرف یہ کہ وہ اللہ کی اجازت آئے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ قوم کی ہٹ دھرمی سے، قوم کے تعصب سے، قوم کے کفر پر اصرار اور اڑ جانے سے اتنے کبیدہ خاطر ہوئے کہ قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، انتظار نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکسپریس پرمیشن آنے کا۔ رسول اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے واضح اجازت نہ آ جائے کہ اب ٹھیک ہے اب تم جاؤ۔ بس اس خطا کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام پکڑے گئے، قید ہوئے، قید بھی کہاں ہوئے، وہیل مچھلی کے پیٹ میں، اور پھر جو ان کو اگلا ہے اس وہیل نے ساحل کے اوپر تو کس درجے سقیم تھے، ظاہر بات ہے کھال ادڑ گئی ہوگی، ڈائجسٹو جوسز نے تو کام شروع کیا ہی ہوگا نا، آخر جتنی دیر بھی پیٹ میں رہے ہیں گلی ہوئی کھال کے ساتھ وہ اس نے اگل دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت بھی دی اور ان کی اس توبہ کو قبول کر لیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ اس پیٹ کے اندر مچھلی کے یہ تسبیح کرتے رہے جسے آیہ کریمہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، آپ کوئی داروغہ نہیں ہے، آپ مسئول نہیں ہیں، آپ ان کے نگران اور نگہبان نہیں ہیں۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اب ان کا ایک اور طرز عمل، حضور کی مجلس میں جب بھی کوئی بات آئی طاعہ، حاضر ہیں اطاعت کریں گے، یہ اطاعت کا گویا کہ بڑا انشراح صدر کے ساتھ اعلان، حضور طاعہ، اطاعت، حاضر۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب یہ آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو اب ان میں سے ایک گروہ آپس میں سرگوشیاں کرتا ہے اس چیز کے خلاف کہ جو وہ یہاں کہہ کر گئے۔ اچھا بات آئی ابھی تو اصل میں آتا ہے رات گزارنے کو، تو اس میں یہ کہ رات کی تاریکیوں کے اندر مشورے اور سرگوشیاں، بات آئی ابھی تو، لیکن یہ کہ اس کا پھر اطلاق عام ہے، آپ کسی گوشے میں جا کر علیحدہ ہو کر چھپ کر باتیں کر رہے ہیں تو یہ منافقین جو ہیں حضور کی مجلس میں تو کہتے تا ہم نے قبول کیا، اطاعت سر تسلیم خم۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کے پاس سے باہر چلے گئے،
بیت طائفۃ منہم، تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے مشورے کرتا ہے اور خسر پھسر کرتا ہے، سرگوشیاں کرتا ہے، غیر الذی تقول، اس کے برعکس جو یہاں وہ کہہ کر گئے ہیں، واللہ یکتب ما یبیتون، اب اس میں بڑا غضب ہے، اللہ لکھ رہا ہے اسے کہ جو یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جو خفیہ مشورے یہ کرتے ہیں آپ کے خلاف، اور جو اپنے دل کا غیظ اور غضب نکالتے ہیں آپ کے خلاف بول کر آپس میں اپنی محفل میں، اگر مومنین صادقین کے سامنے کریں گے تو گردن اڑا دیں گے، لہذا یہ آپس میں اپنے دل کا جو بغض اور بھڑاس جو ہے وہ نکالتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، جو بھی یہ علیحدگی میں خاموشی سے وہ جو کچھ باتیں کرتے ہیں اللہ لکھ رہا ہے۔ فاعرض عنہم، تو اے نبی ان سے اعراض کیجئے، ذرا تغافل کیجئے، نظر انداز کیجئے۔ یہ فلسفہ سمجھ لیجئے کہ منافقین کے بارے میں تدریجاً سختی آئی ہے۔ پہلے یہی کہا گیا ہے مسلمانوں تم ان سے اعراض کرو، دفع کرو انہیں، ان کی طرف توجہ نہ کرو، اس لیے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا تھا۔ جیسا میں نے بارہا عرض کیا ہے حقیقت نفاق کے موضوع پر کہ یہ نفاق جو ہے اس کی 3 سٹیجز ہیں، جیسے ٹی بی کی کسی زمانے میں 3 سٹیجز شمار ہوتی تھی، 3rd سٹیج پر آ جائے تو لا علاج ہوتا تھا، اب تو خیر اس پر بھی علاج ہو جاتا ہے، لیکن 3rd سٹیج کا مطلب تھا کہ بس اب موت کا انتظار کرو، اب کوئی علاج نہیں ہے۔ پہلی سٹیج پر علاج کا امکان تھا، 2nd پر بھی علاج کا امکان تھا، 3rd پر نہیں۔ اسی طریقے سے نفاق کی پہلی سٹیج یہ ہوتی تھی کہ وہ جھوٹے بہانے بنانے شروع کرتے تھے، حضور میں تو بالکل حاضر تھا، میں تیار تھا، میں تو آپ کے ساتھ نکلنے کے لیے، کیا کروں عین وقت پر بیوی جو ہے وہ بیمار ہو گئی، عین وقت میں بیوی گر گئی ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، نہ بچوں کا دیکھنے والا ہے نہ پالنے والا ہے، مجھے اجازت دے دیجیے۔ جھوٹا بہانہ بنایا، آپ نے کہا ٹھیک ہے رہ جاؤ، حضور یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر بھی آپ کی شرافت اور مروت کے خلاف یہ بات تھی کہ کہتے کہ تو جھوٹا ہے، نہیں ٹھیک ہے، وہ تو جو کمائی کرے گا اپنے لیے کرے گا، جو کھو رہا ہے اپنے لیے کھو رہا ہے، یہ تو موقع تھا اللہ کی رضا کے حصول کا اور اعلیٰ مراتب حاصل کرنے کا، یہ کھو رہا ہے تو اپنا کھو رہا ہے۔ دوسری سٹیج پر آ کر جھوٹی قسمیں کھاتے تھے وہ، اور وہ جو ہے کہ جب انہیں محسوس ہوتا تھا کہ جب ہم کوئی بہانہ بناتے ہیں تو کچھ لوگ زیر لب مسکرا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی تو عادت ہی ہے، ہمیشہ ہی یہ جھوٹے بہانے کرتے ہیں، تو اب انہیں ضرورت محسوس ہوئی، خدا کی قسم اللہ گواہ ہے، واللہ تاللہ ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ یہ 2nd سٹیج تھی۔ 3rd سٹیج پر آ کر دشمنی پیدا ہو جاتی تھی، جیسے کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کے خلاف اب ایک دشمنی کی کیفیت پیدا ہو گئی، بغض، اور نہ صرف حضور سے بلکہ صالحین اور صادقین ایمان جو ہیں ان کے، کہ یہ لوگ ہیں، یہ پاگل ہیں، یہ بے وقوف ہیں، سفہا ہیں، یہ جب ایک پکار آتی ہے چل پڑتے ہیں، دیکھتے نہیں نہ دائیں نہ بائیں، نہ اپنے بچوں کا خیال، نہ اپنے گھر کا خیال، نہ اپنے مال مویشی کا خیال، نہ یہ خیال کہ ابھی تو کھجور کی فصل تیار کھڑی ہے، نگاہ اتاری تو ضائع ہو جائے گی، کچھ خیال ہی نہیں کرتے، پاگل ہے بالکل، لہذا ان سے بھی دشمنی، یہ بھی نہ جاتے تو ہم اور یہ ایک جیسے ہو جاتے، برابر ہو جاتے، اب یہ چونکہ آگے بڑھ گئے تو ہمارا پیچھے رہ جانا جو ہے نمایاں ہو گیا ہے، لہذا ان کی وجہ سے ہم نمایاں ہو رہے ہیں۔ تو اہل ایمان سے دشمنی اور خاص طور پر حضور سے دشمنی اور بغض، یہ نفاق کی وہ 3rd سٹیج ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پہلی 2nd سٹیج میں اور 3rd سٹیج کی بھی آغاز کے اندر ان کے لیے امکان رکھتا ہے، توبہ کر لو، باز آ جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ، اس کے بعد پھر وہ وقت آتا ہے۔ سورہ نساء تک ابھی دروازہ کھلا رکھا گیا، لیکن پھر سورہ توبہ میں اور سورہ منافقون میں دروازہ بند کر دیا گیا۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہم، اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، دروازہ بند۔ اسی طرح کی آیت جو ہے وہ سورہ منافقون میں ہے، وہاں اعلان کر دے دروازہ بند، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ان کے حق میں برابر ہے نبی، چاہے آپ استغفار کریں ان کے لیے چاہے نہ کریں، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یہ سختی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ تو اب آگ کے سب سے نچلے طبقے کے اندر جانے والے، تو یہ جا کر سورہ توبہ میں بات آئی ہے۔ اس سے پہلے ابھی یہ عارض عنہم، چھوڑیے ان کو، ان سے زیادہ آپ جو ہے ان کی طرف التفات ہی نہ کیجیے، توجہ ہی نہ کیجیے، وتوکل علی اللہ، اور پورا بھروسہ آپ اللہ پر رکھیے،
یہ نہیں بھی جائیں گے تو کیا کیا ان کا نہ جانا جو ہے وہ فیصلہ کن ہو جائے گا فتح شکست کے اندر؟ 300 آدمی لے کر غزوہ احد کے اندر عبداللہ ابن ابی عین وقت پر چھوڑ کر چلا گیا۔ سوچئے کہ یہ کس درجے مورال گرانے والی بات تھی۔ عین وقت ہے، صف بندی ہو رہی ہے، سامنے وہ قریش کا لشکر جو ہے صفے بنا رہا ہے، ادھر حضور کا فوج صفے بنا رہا ہے۔ اس وقت کل تو 1000 آئے تھے، 3000 کے مقابلے میں 1/3 تو پہلے ہی تھے، ان میں سے بھی 300 لے کر واپس چلا گیا۔ تو بات ظاہر بات ہے کہ مورال جو ہے مسلمانوں کا بحیثیت مجموعی کمزور ہوا کہ نہیں ہوا؟ چنانچہ 2 گروہ جو ہیں سورہ آل عمران میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ طائفتین جو ہیں، طائفتان من المومنین، تو ان کے بھی قدم کچھ ڈگمگا سے گئے تھے، لیکن پھر اللہ نے انہیں جما دیا۔ تو اس کے یہ ہے، لیکن اے نبی اس پر کسی شکست اور فتح کا دار و مدار نہیں ہے، فوراً فتح ہو گئی۔ وہ 700 جو ہے وہ 3000 کے مقابلے میں فتح ہو گئی۔ وہ تو فتح کے بعد غلطی کی ہے 35 جو ہے، جو تیر انداز تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس فتح کو عارضی شکست سے بدل دیا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ پر توکل کیجئے اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ وکیل کہتے ہیں کام بنانے والا۔ وکیل جو ہوتا ہے آپ کا مقدمے کے اندر، ظاہر بات ہے آپ نہیں پیش ہو کر دلائل دے سکتے، وہ کرتا ہے، آپ کا کام کرتا ہے، وہ آپ کی منفعت کو دیکھتا ہے، آپ کے مفادات کو دیکھتا ہے، آپ کی مصلحتوں کو دیکھتا ہے قانون میں آپ کے لیے کتنی کچھ گنجائش ہے، اس کو تلاش کر کے لے آتا ہے۔ تو کفا باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے بحیثیت وکیل، بحیثیت کارساز۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ نام تو بہت لیتے قرآن 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 قرآن، جیسے کہ آج بھی اہل قرآن جو ہیں، اور یہ بالکل وہی وصف ہے منافقوں والا، نبی کی بات سے کتراتے ہیں۔ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ بس قرآن، اہل قرآن ہیں ہم قرآن والے ہیں۔ لیکن ذرا اگر غور کرتے، تدبر کرتے، تو انہیں معلوم ہوتا قرآن مجید کے اندر اگر یہ اللہ کے بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، تضادات ہوتے، ایک دوسری سے چیزیں ٹکراتی۔ یہاں تو بالکل ایک ہی بات ہے، لیکن ایک تدریجاً ترقی کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی کہنے کو کہہ سکتا ہے کہ یہ تو تضاد ہے، کہ پہلے شراب کے بارے میں صرف یہ کہا گیا کہ اس کے اندر جو برائی ہے وہ زیادہ ہے بھلائی سے، منافع بھی ہے لیکن اس کے اندر جو نقصانات ہیں وہ زیادہ برے ہیں۔ اسمہما اکبر من نفعہما۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہہ دیا گیا کہ اگر شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب بن جاؤ۔ پھر وقت آیا کہ جب کہہ دیا گیا شراب مطلقاً حرام فاجتنبوہ فہل انتم منتہون، بعد آتے ہو کہ نہیں آتے؟ یہ تدریج ہے اس کے ساتھ، لیکن اسے تضاد نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر اللہ کے بجائے کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں تضاد ہوتے۔ تمہارے ہاں تضاد ہے، تم بات جو کر رہے ہو اس کے اندر تضاد ہے۔ بھلائی آ گئی تو اللہ کی طرف سے، تکلیف آ گئی تو محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب خدا بھول گیا، اب گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہاتھ میں اختیار آ گیا، حالانکہ اختیار تو مطلق اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ کبھی فتح دے کر آزماتا ہے، کبھی شکست دے کر آزماتا ہے، اور کبھی شکست کے ذریعے سے تربیت کرتا ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور ان منافقوں کا ایک حال یہ بھی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے، کوئی امر، کوئی معاملہ آتا ہے امن کا یا خوف کا، اذاعوا بہ، اسے نشر کر دیتے ہیں۔ یہ آج کل براڈ کاسٹنگ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اذاعۃ المملکۃ الجمہوریۃ العربیۃ ہن القاہرہ، یہ قاہرہ ہے، ہن القاہرہ، تو اذاع نشر کر دینا۔ اب کہیں سے کوئی ایک بات آ گئی ہے کہ فلاں قبیلہ جو ہے بھائی وہ تو تیاری کر رہا ہے حملہ کرنے کی، اڑا دیا اس کو۔ اب جب اڑا دیا سنسنی پھیل گئی، معاملات جو ہے فوراً، جسے سنسنی خیزی آپ کہتے ہیں، جو آج کل ہمارے اخبارات کا، خاص طور پر جو دوپہر کے اخبارات نکلتے ہیں ان کا خاص فن ہے یہ سنسنی خیزی، ایسی خبر لگانا جس سے ایک دفعہ لوگ چونک جائیں اور پھر دیکھیں اور 2 روپے کا وہ اخبار خرید لیں۔ تو اذاعوا میں اس کو عام کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر یہ اس کو پہنچا دیتے، لوٹا دیتے رسول تک کہ حضور یہ خبر مجھے ملی ہے، اس طرح کی کوئی بات سننے میں آئی ہے، یا وہ اور دوسرے جو اولو الامر ہیں، بڑے لوگ ہیں، جو قبائل کے سردار ہیں،
یا جو حضور کے یار غار ہیں، قریبی ہیں، ان کو اگر پہنچا دیتے تو ان لوگوں کے علم میں بات آ جاتی جو استنباط کر سکتے تھے، اس کے بارے میں اس کی تہ تک پہنچ سکتے تھے، اس کے بارے میں تحقیق کر سکتے تھے۔ تحقیق کے بعد اگر معلوم ہوتا کہ خبر ٹھیک ہے تو پھر اس کے لیے تیاری کرتے، لیکن خام خواہ سنسنی خیزی پیدا کر دینا اور خام کا جو ایک ابتری سی پیدا کر دینا، یہ وہ اڑاتے رہتے تھے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَضَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ۔ استنباط کے معنی کیا ہے؟ نبتا، کوئی چیز پیدا ہو، استنباط تیز سے ہوگا، وہ کسی شے کو پیدا کرنا، نکالنا، ڈرائیو کرنا، لیکن یہاں پر وہ توئے کی شکل میں استنباط بن گیا ہے، تو یقیناً وہ استنباط کر سکتے اور اس کی تہ تک پہنچ سکتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا ہے مسلمانوں تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم تو سب کے سب سوائے کچھ لوگوں کے شیطان کی پیروی کر ہی لیتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اہل ایمان پر، وہ ان کو بچاتا ہے، تھامتا ہے، حفاظت کرتا ہے، استقامت دیتا ہے، ان کے قدموں کو جگاتا ہے، جمائے رکھتا ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، یہ سخت ترین آیت ہے قرآن مجید میں قتال کے لیے۔ اے نبی آپ قتال کیجئے اللہ کی راہ میں، لا تکلف الا نفسک، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے آپ کی اپنی جان کے، اگر کوئی نہیں کرتا نہ کرے، دفاع پرواہ نہ کیے، آپ کریں، آپ نکلیں۔ یہ بالکل وہ بات ہے جو حضرت ابوبکر نے کہی تھی، اگر کوئی اور نہ نکلا مانعین زکوٰۃ کے مقابلے میں تو میں اکیلا جاؤں گا اور جنگ کروں گا، وہی بات کہی جا رہی ہے۔ اور یہ گویا کہ بہت بڑا ایک ان منافقین کا جو روگ ہے وہ نکال کر دلوں سے ان کے منہ پر دی کر مارا جا رہا ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو قتال کیجئے اللہ کی راہ میں، لا تکلف الا نفسک، آپ پر اصل ذمہ داری آپ کی اپنی جان کے سوا کو کسی کی نہیں ہے۔ وحرض المومنین، اور مومنوں کو آمادہ کیجئے، لوگوں کو تحریک دلائیے، تشویق دلائیے، آمادہ کیجئے، یہ کام کیجئے آپ۔ یہ حرض جو ہے، حرص جو ہے، حرص کسی کام کا لالچ، اور حرض یہ کسی کام کی تڑپ، تو تڑپ پیدا کیجئے ان کے اندر۔ حرض المومنین، اہل ایمان کے لیے آپ تڑپ پیدا کر دیجئے، ان میں عزم پیدا کیجئے، ان میں ولولہ پیدا کیجئے، اس کی کوشش کیجئے۔ باقی اس کے بعد کوئی چلتا ہے چلے، نہیں چلتا ہے نہ چلے، وہ تو پھر اگر نقصان کر رہا ہے تو اپنا کر رہا ہے، اس کو کسی اور کا تو نقصان وہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر ہے، کفا باللہ شہیدہ، وہ مدد کے لیے بھی کافی ہے اور گواہی کے طور پر بھی کافی ہے۔ عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، ہو سکتا ہے یا یہ کہے کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قوت کو روک دے، یعنی ایک ہے دست درازی کرنا، آگے بڑھنا، آپ پر حملہ کرنا، ایک ہے کف یا کفا، ایک تو ہے خود اپنے ہاتھ کو باندھ لینا، ایک یہ کہ اللہ باندھ دے ان کے ہاتھوں کو، ایسے حالات پیدا کر دے کہ پھر یہ اقدام کر ہی نہ سکے، اللہ کے لیے ممکن ہے۔ عفا اللہ ان یکف باس الذین کفروا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قوت جو ہے، قوت جنگ، اس کو روک دے، اس کو پکڑ لے، اس کو گرفت میں لے لے، اس کے آگے رکاوٹ پیدا کر دے۔ عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اور جان لو کہ سب سے زیادہ شدید طاقت کے اندر تو اللہ ہے۔ اشد باسا، جنگ کی سب سے بڑی صلاحیت اور قوت تو اللہ کے پاس ہے۔ واشد تنکیلا، اور شدید ترین سزا دینے والا بھی اللہ ہے، عبرتناک سزا دینے والا بھی اللہ ہے۔ تو یہ صورتحال اس جنگ کے سلسلے میں اور پھر حضور کے بارے میں جو ان کا طرز عمل تھا، اور جو خاص طور پر اس قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے وہ وشس سرکل بڑھتا چلا جا رہا تھا، اس کے اندر نفاق کے اندر فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ کا قاعدہ یہی ہے، آپ نیکی کی طرف بڑھیں، اللہ نیکی کا راستہ کھولتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ پہلے آپ کو کچھ نیکیاں بہت مشکل نظر آ رہی ہوں گی،
لیکن جب آپ اس طرح تدریجاً بڑھیں گے تو معلوم ہوگا کوئی مشکل نہیں تھی بھائی اس میں، یہ پہاڑ سا نظر آ رہا تھا، میں چڑھ آیا ہوں تو معلوم ہو رہا کچھ بھی نہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ بدی کا راستہ اختیار کریں گے، بے حیائی کا راستہ اختیار کریں گے، اللہ وہ راستہ کھول دے گا۔ پہلے یہ ہے کہ برقع اترے گا، چادر سی آ جائے گی، چادر اترے گی صرف اوڑھنی رہ جائے گی، اوڑھنی اترے گی وہ رسی بن کر گلے میں پڑ جائے گی، پھر آستینیں کھل جائیں گی، پھر سینہ کھلا ہوا ہوگا، یہ سب کچھ ہو جائے گا رفتہ رفتہ۔ پہلے جس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ اتنی بے حیائی بھی ہو سکتی ہے، وہ بے حیائی ہوتی جائے گی رفتہ رفتہ تدریجاً۔ تو بھلائی کی طرف بڑھو گے بھلائی کا راستہ کھلے گا، برائی کی طرف بڑھو گے برائی کا راستہ کھل جائے گا۔ نفاق کا اختیار کر لیا، نفاق میں اللہ کہے گا جاؤ بڑھتے جاؤ، پہلی سٹیج سے دوسری، دوسری سے تیسری، اور اس کے بعد کی ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔ تو واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اللہ تعالی جنگ کی صلاحیت اور قوت کے اعتبار سے بھی شدید ترین ہے، طاقتور ترین ہے، واشد و تنکیلا، اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے، سب سے بڑھ کر سخت ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔